السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. ہمارا جو چھٹا لیکچر ہے وہ رموز اوقاف کے حوالے سے تھا. تو اس میں ہم نے رموز اوقاف کی تعریف، اس کا معنی و مفہوم، پس منظر اور آغاز و ارتقاء پہ بات کی تھی. تو یہ اسی تسلسل کی ایک کڑی ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس میں ایک چارٹ کی شکل میں تقریباً 13 علامات جو ہے نا وہ درج کی تھی اس میں. تو لہٰذا انہیں کو اب اس لیکچر میں ترتیب کے ساتھ ان کی تعریف، ان کی وضاحت اور مثالیں پیش کی جائیں گی. تو ان تمام جو علامات ہیں ان میں سے پہلی علامت سکتہ کی ہے. یاد رکھیں سکتہ کی جو علامت ہے یہ خفیف سے ٹھہراؤ کے لیے استعمال ہوتی ہے. رموز اوقاف میں یہ علامت سب سے کم توقف کے اظہار کے لیے استعمال ہوتی ہے. جس لفظ کے بعد یہ علامت آئے قاری کو وہاں بغیر سانس ٹوٹے بالکل ذرا سی دیر کے لیے ٹھہرنا چاہیے. اس علامت کو وقف خفیف بھی کہا جاتا ہے. مراد یہ ہے کہ سکتہ کو انگریزی میں تو کوما کہتے ہیں، لیکن اردو میں سکتہ کا ایک دوسرا نام ہے جسے وقف خفیف بھی کہا جاتا ہے. یوں تحریر میں اس وقف کے استعمال کے بہت سے مواقع ہیں، مگر بالعموم اس علامت کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے جب تحریر میں ایسے مسلسل الفاظ یا جملے آئیں جو ایک ہی ترکیب کے ہوں. مثالیں آپ سادہ سی بات یہ ہے کہ آپ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی جملہ جس میں درمیان میں مختصر ٹھہراؤ ہو تو وہاں سکتہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ بالترتیب سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے صدر ہیں. آپ دیکھیے کراچی کے بعد ہلکا سا خفیف سا ٹھہراؤ ہے، لاہور کے بعد ٹھہراؤ ہے. اس طرح دونوں کے درمیان سکتہ کی علامت استعمال کی جائے گی. اسی طرح درخواست لکھنا تقریباً پوری دنیا کا معمول ہے، اور درخواست میں ہم اردو میں جب درخواست خاص طور پہ لکھتے ہیں تو رموز اوقاف سے بالکل بیگانے ہو جاتے ہیں، ان سے واقف نہیں ہوتے. ان کو کہاں کون سا رموز اوقاف استعمال کرنے ہیں ہم واقف نہیں ہوتے، اور ہماری توجہ بھی نہیں ہوتی اس طرف. اس میں آپ دیکھیں باخدمت جناب وائس چانسلر، یہاں تھوڑا سا ٹھہراؤ آتا ہے، خفیف وقفہ ہے. لاہور لیڈز یونیورسٹی کے بعد بھی ہلکا سا ٹھہراؤ ہے، سکتا ہے، لیکن لاہور کے بعد کوئی علامت نہیں آئے گی. تو یوں اس میں سکتہ کا استعمال ہوگا. اقبال کا ایک شعر دیکھیے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اب سبق پھر پڑھ صداقت کا، اب صداقت کا کے بعد آپ دیکھیں سکتہ کی علامت استعمال کی گئی ہے کیونکہ یہاں ہلکا سا ٹھہراؤ ہے. عدالت کے بعد سکتہ کی علامت کی گئی ہے. اسی کے بعد دوسرا جملہ آپ دیکھیں گے، مصرع آپ دیکھیں گے، تجھ سے کام کے بعد سکتہ کی علامت استعمال کی گئی ہے. تو عزیز طلبہ آپ دیکھیں گے کہ اس سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے کچھ جملے ہائی لائٹ کر دیے ہیں سرخ روشنائی کے ساتھ. جو ہائی لائٹڈ چیزیں ہیں یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے کیونکہ اس میں تعریف اور مثالیں ہیں. جب آپ کو امتحان میں یہ سوال پوچھا جائے گا تو اس میں تعریف اور مثالیں سب سے زیادہ اہم ہیں. اگر آپ تعریف اور مثالیں نہیں لکھیں گے، اس کی وضاحت کرتے رہیں گے تو وہ کارآمد نہیں ہوگا آپ کے لیے، اس کے آپ کو مارکس نہیں دی جائیں گے. تو لہٰذا آپ جو ہائی لائٹڈ جو جملے ہیں ان کو خاص طور پہ یاد کریں کیونکہ بقیہ جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ وضاحت کے لیے تاکہ آپ کو مزید سمجھ آ جائے. لیکن بنیادی طور پہ امتحانی نقطہ نظر سے آپ نے جو ہائی لائٹڈ چیزیں ہیں ان کو پیش نظر رکھنا ہے. وہ وقفہ کی ہے. تو وقفہ کی علامت کا استعمال جملوں کے بڑے بڑے اجزاء کے درمیان ہوتا ہے. مطلب جملے اگر طویل ہوتے ہیں تو ان کے درمیان اس علامت کو استعمال کیا جاتا ہے. جہاں سکتہ کے بالمقابل زیادہ ٹھہراؤ کی گنجائش ہو وہاں وقفہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے. اب دیکھیں سرخیاں بنانے کے طریقے، سرخیوں کی قسموں، ان کے مطلوبہ صلاحیتوں
اخبار کی زینت کاری وغیرہ کے مسائل کو اس طرح بیان کیا ہے کہ قاری کو کسی خوشی کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی طرح جملوں میں ورنہ، اس لیے، لہٰذا، اگرچہ، لیکن وغیرہ جیسے ربط دینے والے الفاظ سے پہلے وقفہ کی علامت استعمال ہوگی۔ اس علامت کا استعمال تحریری طور پر دو موقعوں پر ہوتا ہے: جب ایک طویل جملے میں کئی ایسے چھوٹے چھوٹے جملے آئیں جن میں مفہوم پورا ادا نہ ہوتا ہو۔ دوسرا، جب کسی جملے کے مختلف اجزاء پر زور دینا مقصود ہو۔ تو دو موقعوں پر وقفہ کا استعمال عام طور پر کیا جاتا ہے۔ جیسے مشق کی تعریف کرنا خود اپنی قیمت کو بڑھانا ہے، ورنہ مشق تعریف و توصیف سے اعلیٰ اور کہیں برتر و اعلیٰ ہوتا ہے۔ مستقل مزاجی سے تھوڑا کام بھی بہتر ہے اس کام سے جو مستقل مزاجی سے نہ ہو، اس لیے کسی بھی فن میں کمال پیدا کرنے کے لیے استقلال ضروری ہے۔ ادب و احترام، پابندی وقت انسان کو آگے بڑھانے والی چیزیں ہیں، لہٰذا ادب کے ساتھ وقت کی انمول دولت کی حفاظت کرو۔ محنت اور جد و جہد کو نہ چھوڑو، اگرچہ بھوک کی تکلیف برداشت کرنا پڑے اور رات کی نیند قربان کرنا پڑے۔ مثالیں: لاہور پنجاب کا، کراچی سندھ کا، کوئٹہ بلوچستان کا اور پشاور خیبر پختونخوا کا دارالحکومت ہے۔ آپ دیکھیں کہ لاہور پنجاب کا، اس میں، اور کراچی سندھ کا، اب دیکھیں نا اس میں وقفہ زیادہ استعمال ہو رہا ہے، سکتہ سے زیادہ کا وقفہ۔ اسی طرح ایک اور علامت دیکھیں، ایک اور مثال دیکھیں: جو کرے گا سو بھرے گا، جو بوئے گا سو کاٹے گا۔ مثال نمبر 3: جس نے محنت کی ہے فقط اسی کا حق ہے کہ اپنی محنت کا صلہ پائے۔ اسی طرح علامت نمبر 3، رابطہ۔ اس علامت کا ٹھہراؤ وقفہ سے قدرے زیادہ ہے، اس کو وقف لازم بھی کہا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ علامت نمبر 3، جسے اردو میں رابطہ کہتے ہیں، انگریزی میں کولن کہتے ہیں، اس کو اردو میں وقف لازم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علامت ایسی جگہ استعمال ہوتی ہے جہاں وقف لازم کرنا ہو۔ عام طور پر اس وقف کا استعمال وہاں کیا جاتا ہے جب جملے کے کسی سابق خیال یا بات کی تشریح یا تصدیق کی جاتی ہے، یا کسی مختصر مقولے، ضرب المثل یا کہاوت وغیرہ کو بیان کرنا ہو، یا کسی خیال کو پورے طور پر ختم کرنے سے پہلے کوئی دوسرا خیال بیان کرنے لگے۔ مثالیں: سچ ہے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ مثال نمبر 2: کسی حکیم کا قول ہے، آپ کاج محکاج۔ مثال نمبر 3: باقول شاعر، عیب بھی کرنے کو ہنر چاہیے۔ غالب کا ایک شعر دیکھیے: یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں پر یہ بتلاؤ، یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں پر یہ بتلاؤ، کہ جب دل میں تم ہی تم ہو تو آنکھوں سے نہا کیوں ہو۔ علامت نمبر 4، جسے تفصیلیہ کی علامت کہا جاتا ہے، جیسا کہ علامت سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ کسی جملے میں، کسی تحریر میں، عبارت میں جب آپ تفصیل بیان کرنا چاہیں، تفصیل کرنا چاہیں تو تفصیلیہ کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ یہ علامت، جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہوتا ہے، کسی بات کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے استعمال ہوتی ہے۔ کسی طویل اقتباس یا کسی فہرست کو پیش کرتے وقت تفصیلیہ کی علامت کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کا استعمال اب متروک سا ہو گیا ہے، لیکن پرانی تحریروں میں اس کا استعمال کثرت سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ جیسے ہمارے ملک میں مختلف مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں، مسلمان، ہندو، سکھ اور عیسائی وغیرہ۔ اسی طرح جملوں میں خلاصہ کلام یہ ہے، مختصر کلام یہ ہے، غرض کے کی جگہ بھی یہ کام آتا ہے، مطلب یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ جیسے ہندوستان میں مسلمان آئے، یہاں کی زمین ہموار کی، خون جگر سے اسے سینچا، بے شمار خوبصورت عمارتیں تعمیر کرائیں، آج بھی بڑے بڑے فنکار محو حیرت ہیں۔ ایسے ہی مثلاً جیسے کی جگہ بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے صرف علم ہی کارآمد نہیں ہے، ابلیس ہی کو لے لیجئے۔ عام طور پر اس کے استعمال سے پہلے حسب ذیل یا مندرجہ ذیل وغیرہ ہم کے الفاظ لائے جاتے ہیں یا ان کا محل استعمال ہوتا ہے۔
یہ علامت بالعموم اقتباس یا فہرست وغیرہ ہم کو پیش کرنے سے پہلے استعمال کی جاتی ہے۔ مثالیں، مطلب یہ ہے کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ کسی چیز کی وضاحت کرنا چاہیں گے، مثال کے طور پہ ہمیں درج ذیل کتابیں چاہیے، تو چاہیے کے بعد یہ علامت استعمال کریں گے۔ اب مثال دیکھیں، پاکستان میں درج ذیل پھل پائے جاتے ہیں، تو جاتے ہیں کے بعد آپ تفصیلہ کی علامت لکھیں گے، اور اس سے نیچے پھر مزید جو ہے نا پھلوں کے نام وہ لکھنا شروع کر دیں گے آپ۔ اسی طرح مثال نمبر 2، قائد اعظم کے 14 نکات درج ذیل ہیں۔ آپ دیکھیں ہیں کے بعد یہ علامت آ گئی، اس کے سامنے نہیں لکھیں گے، پھر اس کے نیچے ہم وضاحت کریں گے۔ میرے تعلیمی قوائف درج ذیل ہیں، تو آپ اپنے تعلیمی قوائف سارے نیچے درج کر دیں گے۔ تو جہاں مراد یہ ہے کہ جہاں تفصیل درکار ہوتی ہے وہاں تفصیلیہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ اسی طرح علامت نمبر 5 جسے ختمہ کہتے ہیں، جیسا کہ اس علامت کے نام ہی سے ظاہر ہے، یہ علامت تحریر میں جملے کے خاتمے پر لگائی جاتی ہے جہاں بھرپور ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ اس علامت کو وقف مطلق بھی کہا جاتا ہے۔ انگریزی زبان میں اسے فل سٹاپ کہتے ہیں۔ اسے محض ایک نقطے سے ظاہر کرتے ہیں، مگر جن زبانوں میں منقوط حروف، منقوط سے آپ سمجھتے ہوں گے وہ حروف جن پر نقطے ہوں، منقوط حروف کی کثرت ہو، وہاں علامت التباس پیدا کرتی ہے، اس لیے چھوٹا سا خط لگا دیتے ہیں۔ اس علامت میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اسے ہمیشہ جملے کے اختتام پر ہی لگایا جاتا ہے۔ مثالیں، آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ کوئی تحریر لکھتے ہیں، آپ کوئی عبارت لکھتے ہیں یا جملہ لکھتے ہیں، تو اس عبارت تحریر میں جملے کے اختتام پر آپ ختمے کی علامت لگاتے ہیں۔ انگریزی میں اسے ڈوٹس کی شکل میں لگا دیتے ہیں، اردو میں ایک مختصر سی لکیر کی شکل میں لگا دیتے ہیں، اسے ہم ختمہ کہتے ہیں۔ مثالیں دیکھیں، مثال نمبر 1، دنیا دارالعمل ہے۔ مثال نمبر 2، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دونوں جملوں کے آخر میں ختمہ کی علامت آ گئی ہے۔ انمول ہوتے ہیں وہ آنسو جو کسی کی یاد میں نکل پڑے۔ اسی طرح اس کے آخر میں جو ہے نا وہ علامت لگائی گئی ہے۔ نوٹ فرما لیجئے، یہ علامت عام طور پر اردو زبان میں مستعمل ہے، لیکن عربی و انگریزی زبان میں ڈوٹ کی طرح اس علامت کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیکچر میں پڑھی ہیں، آپ نے اس سوال کو تیار کس طرح کرنا ہے یہ آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ یہ بات عزیز طلباء و طالبات، آپ دیکھیں، آپ سے رموز اوقاف کے حوالے سے کوئی بھی سوال پوچھا جاتا ہے، آپ نے اس کا جواب لکھتے وقت سب سے پہلے جو کام کرنا وہ یہ ہے کہ آپ رموز اوقاف کے معنی اور مفہوم بتائیں گے، اور اس کے بعد تعریف لکھ دیں گے۔ تعریف کے بعد جو مطالبہ مزید ہوگا پیپر سیٹر کا، اس کے مطابق آپ اس کا جواب لکھ دیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ رموز اوقاف کی تعریف کیجیے اور درج ذیل علامتوں کی وضاحت کیجیے۔ اس کا بالکل سادہ سا جواب، آپ نے سب سے پہلے رموز اوقاف کی تعریف کرنی ہے۔ رموز اوقاف کی تعریف کے بعد جو متعلقہ علامات آپ کو امتحان میں دی جائیں گی، سوالیہ پرچے میں دی جائیں گی، ان علامت کو آپ ہیڈنگ کی شکل میں لکھیں گے، اس کے بعد اس کی تعریف کریں گے، وضاحت کرنا چاہیں تو کر لیں آپ، اور اس کے بعد اس کی مثالیں دے دیں گے، اور اس طریقے سے آپ یہ سوال حل کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ باتیں ذہن نشین ہو گئی ہوں گی، کیونکہ یہ وہ علامات ہیں جو آپ سابق کلاسز میں پڑھتے چلے آئے ہیں، اور یہ اردو، نہ صرف اردو بلکہ دنیا کی جتنی بھی تحریریں ہیں، دنیا کی جتنی بھی زبانیں ہیں، ان زبانوں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ کوئی بھی تحریر جو ہے نا وہ خوبصورت نہیں ہو سکتی جب تک اس میں رموز اوقاف کا استعمال نہیں کیا گیا ہوگا۔ تو اس کے بعد جو ہمارا 8واں لیکچر ہوگا، یہ چونکہ 7واں لیکچر ہے، 8ویں لیکچر میں ہم بقیہ جو ہماری علامتیں رہ گئی ہیں، رموز اوقاف کی جو علامتیں رہ گئی ہیں، وہ ہم 8ویں لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ تو یوں جو ہمارا رموز اوقاف کا ٹاپک ہے، رموز اوقاف کا جو موضوع ہے، یہ 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو تیسرا حصہ جو ہے نا اس میں آپ دیکھیں گے
مکمل ہو جائے گا ہمارا یہ رموز اوقاف کا موضوع جو ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔